ما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. یقیناً ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سجھائی دے، اور نہ ہو جائیں آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے یا ان کی حمایت کرنے والے. دنیا اللہ تبارک تعالیٰ نے بنائی ہے اور اسی کے منصوبے کے مطابق چل رہے ہیں. خوش نصیب وہی بندہ ہے جو اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کرتا رہے، ورنہ یہ نظام چلنا تو ہے، اس نے چلانا ہے. جو اس کی مخالفت کرے گا وہی نقصان اٹھائے گا، وہی کرش ہوگا. اللہ نے اپنا نظام چلانا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور فراہیم جس دل میں بیٹھ گئے، جس بندے نے عزت حاصل کر لی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو خیر دینے کا ارادہ کر لیا، تو وہی بندہ اس دنیا میں کامیاب اور کامران ہے. اس کے علاوہ دنیا زندہ تو رہنی ہے جب تک اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ منصوبہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچتا. جس دن یہ آسمان بدل کے دوسرا آسمان بنایا جائے گا، یہ زمین تبدیل کر کے اور زمین کھڑی کر دی جائے گی، اس کے ٹیلے گڑھے بلند پست سب زمین کو برابر کر کے مخلوق جمع کر دی جائے گی، اور ہر ایک کا حساب الگ الگ ہو جائے گا. یہ بعد والی زندگی اصل زندگی ہے. اسی زندگی کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے. اس کی ایک جھلک ابا حضرت آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا رضی اللہ عنہا کو دکھا بھی دی گئی. اب دوبارہ اس زندگی کو حاصل کرنے کے لیے انسان کی تگو کوشش محنت اسی طرف ہونی چاہیے. لیکن دنیا میں بندہ آ کے اتنا مشغول ہوا، اپنے بال بچوں میں اتنا مشغول ہو گیا، کاروبار وقتی لذتیں اتنا اس کو لبھا گئیں، اصل مشن سے وہ بندہ دور ہو. مشن کچھ اور تھا، مشغولیت اور بن گئی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ بندے کی طبیعت اللہ پاک نے ایسی بنائی کہ وقتی لالچ وقتی طمع وہ اس کو اکٹھا کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور بندہ سمجھ نہیں سکتا کہ میں کیا کرنا چاہیے تھا، کیا کر رہا. سستی اور کاہلی اسی کی طرف توجہ، اور جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر بندہ سمجھتا ہے کہ اوہو کیا ہوا. تقریباً ہر بندہ ہی افسوس کرتا ہے، لیکن اس وقت جب وہ دنیا میں اور کچھ نہیں کر سکتا. یہی انسانی کمزوری ہے. اسی انسانی کمزوری کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہہ دیا کہ تو وہاں رہ، جنت میں رہ، لا تظمأ فیہا ولا تظمأ، تو وہاں بھوکا نہیں ہوگا، پیاسا نہیں ہوگا، تجھے وہاں دھوپ نہیں ستائے گی، تجھے وہاں کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، کھانا وافر، دھوپ چھاؤں کا کوئی چکر نہیں، سردی گرمی کا کوئی آسرا نہیں. وہاں تیرے لیے سب سہولتیں آسانیاں میسر ہیں. وہ وعدہ آج بھی انسان کے لیے اسی طرح ہے. تجھے گرمی نہیں لگے گی، دھوپ نہیں لگے گی، تو پیاسا نہیں ہوگا. اللہ اکبر. جہاں بندہ اپنے ہاتھوں کوشش کرتا ہے، کمرے بناؤ جی، چھت کے اوپر مزید چھت ڈالو تاکہ گرمی نہ آئے، یا چھت کے نیچے مزید ایسے مٹیریل تیار کر لو جو وہاں کی گرمی نیچے نہ آ سکے. اے سی لگواؤ، پھر پنکھے لگواؤ، پھر یہ سارے کا سارا سامان. دنیا میں بندہ اسی چکر میں پڑا. وہاں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگے لگائے اے سی، بجلی کا کوئی خرچہ نہیں، کھانے پکانے کا کوئی جھنجھٹ نہیں، دالیں خرید کے لائے، سبزی خرید کے لائے، کوئی چکر نہیں. جو جی چاہے کھائے، اس طرح جی چاہے، جب جی چاہے کھائے. ہر شے پکی پکائی، نمک مرچیں بھی وہیں ملیں گی، سب کچھ ہو جائے. لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ بندے کو اس بات پر اعتماد نہیں آیا، وہ اپنی پکا کے کھانے کے چکر. اللہ تبارک تعالیٰ پر وعدہ پکا نہیں ہو پایا جب تک انسان اپنے ہاتھوں
آپ کمائی کر کے۔ بعض لوگ تو نام دیتے ہیں کہ شام کو کھائیں گے، بعض لوگ زیادہ آ جاتا ہے پھر وہ عیاشیاں ہیں، وہ خرچہ کس طرح کرنا تو ہے ہی، چلو جاؤ فلاں چیز بھی لے آؤ، فلاں بھی لے آؤ، فلاں بھی لے آؤ، وہ اتنی چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں کہ بعض اوقات کھانے کا ہی موقع نہیں ہوتا، لیکن انسان پھر اسی طرح بے صبر ہے۔ یہی نقطہ نہیں سمجھ آتا، یہی نقطہ نہیں سمجھ آتا، کرنا کیا تھا، کر کیا رہے ہیں۔ اس پوری کی پوری زندگی سے کمائی کرنا تھی آخرت کی، ہم نے شروع کی دنیا کی۔ اسی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان کو موقع ایک دفعہ نہیں، زندگی میں بہت دفعہ مواقع ملتے ہیں، بہت دفعہ اس کو فہدیناہ النجدین، دونوں راستے سمجھا دیے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ بندہ ٹھوکر کھا جائے اللہ پھر موقع دے دیتا ہے، پھر اگر سمجھ جائے تو ٹھیک، نہیں تو پھر موقع دے دیتا ہے۔ بندہ کھلی آنکھوں سے اگر اس نظام کو دیکھے یا کھلی آنکھوں سے کہ میرے ساتھ زندگی میں گزشتہ سالوں سے اب تک کیا ہو رہا ہے، تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ واقعتاً فلاں موقع میری ہدایت کا تھا، وہاں سے میں چوک گیا ہوں، اب پھر یہ موقع 2 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 15 سال، 20 سال کے بعد پھر موقع ملا ہے، اب مجھے اس معاملے میں سمجھنا چاہیے۔ پھر سستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح سے بندے کو سمجھانے کی کوشش، مواقع دے اور ہر چیز مہیا کرتا ہے۔ بندہ اپنی کمزوری سستی کی وجہ سے نہ سمجھ سکے، سنبھل نہ سکے، سمجھ نہ سکے، اس طرف نہ آئے تو اس کی اپنی مرضی ہے، پھر نتیجہ بندے کے سامنے اسی طرح کا آتا ہے جس طرح وہ اپنی منمانی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کتاب مجید میں بھی یہ بات سمجھائی، احادیث رسول میں بھی یہ بات سمجھائی۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات فرما رہے تھے، ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ، ایک اجنبی آدمی آپ کی آواز میں آیا ہے یا آپ کے پاس آیا ہے، وہ دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، دین کے معاملات آپ سے سمجھنا چاہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ موقوف کر دیا، روک دیا، اور اس کے پاس نیچے اتر کر اس کے پاس آ گئے، اس کو دین کی باتیں بتانا شروع کی۔ وہاں لفظ آئے اوتیا بالکرسی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرسی مہیا کی گئی تاکہ آپ کھڑے نہ رہیں یا رکوع کی حال میں جھک کر اس کو نہ سمجھاتے رہیں، بلکہ کرسی پر بیٹھ کر تسلی اور حوصلے سے اس بات آپ اس کرسی پر بیٹھ گئے اور پھر اس کو مسائل سمجھائے جو کچھ ہو۔ لوگوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز بہت ہی عجیب، انوکھا، کہ کوئی سائل آ گیا ہے تو ایک لمحہ کے لیے بھی دیر نہیں، فوری طور پر اس کو سمجھائی بات۔ شہر سے باہر نکلے، چند ساتھی آپ کے ساتھ، دیکھا دور سے ایک اونٹ سوار سرپٹ دوڑائے چلا آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھا تو فرمایا، ساتھیوں کو ارشاد فرمایا کہ یہ بندہ بہت دور سے آ رہا ہے، یا تو اس کو کوئی ایمرجنسی ہے، اتنا تیز اپنے اونٹ کو دوڑائے چلا رہا ہے، یا اس کے پیچھے کوئی فوج لگی ہوئی ہے، وہ اس کو پکڑنا چاہتے ہیں، ذرا 2 منٹ رک جاؤ، شاید ہم اس کے کام آئے۔ وہ آیا، اس نے آتے کے ساتھ ہی کہا میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ نے میں آنا محمد اجیبو کا، میں تیرا جواب دے رہا ہوں تیری بات، بتا کیا کہنا۔ کیا تیری بہت دور سے آیا، 3 دن سے بھوکا، راستے میں پانی کی بھی کمی رہی اور کھانے کی تو کوئی شے نہیں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا دین سیکھ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اونٹ پہ بیٹھے بیٹھے ہی سب سے پہلے کلمہ شہادت پڑھا دیا۔ کلمہ شہادت پڑھا، ساتھیوں سے ارشاد فرمایا کہ چلو گیا واپس، مہمان آ گیا ہے، اس کی ضرورت پوری کر۔ کلمہ وہیں بیٹھے بیٹھے پڑھا دیا، واپس آئے، وہ اونٹ پر بیٹھے، اللہ کی ضرورت، چلتے چلتے اونٹ کا پاؤں الجھا، کسی بل میں آیا یا کہیں ٹریا، اونٹ کا بیلنس بگڑا، وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے گرا، اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سچ کہتا تھا، یہ 3 دن سے بھوکا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت سے حوریں اس کے لیے کھانا اور پانی لے کر آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش، محنت، مشقت، لوگوں کی بھلائی، خیر خواہی اس حد تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نیک بندے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آسرا نہیں کیا، کوئی بات نہیں کی کہ آؤ چلو تسلی سے بیٹھتے ہیں، آپ کو سمجھاتا ہوں مسئلہ، جو کچھ آپ کہتے ہیں وہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں، بالکل نہیں کی۔ اسی وقت فوری طور پر ادھر خطبہ چھوڑ دیا
نیچے آ گئے، اس کو سمجھائی اجنبی بندہ ہے، اللہ بہترین موقع ملتا ہے پھر نہیں ملتا، اس کے لیے اونٹ سے اترنے کا انتظار نہیں کیا، واپس گھر پہنچنے کا انتظار نہیں کیا، اور چند لمحے جو اس کو ملنا تھے اس کا انتظار نہیں کیا، بلکہ سب سے پہلے اس کو خیر عطا کر دی، اس کی زندگی بدل گئی، رخ بدل گیا۔ اب فرمایا چلتے ہیں، اب تیری جا کے مزید دنیا داری کی خیر خواہی، دینداری کی خیر خواہی بات۔ ہمیں جو بات سمجھ آتی ہے واللہ عالم بحقیقت الحال، کہ بندے کو نیکی اور خیر کے معاملے میں سستی نہیں کرنی، قطعاً سستی نہیں، حتیٰ کہ سویا ہوا بندہ اگر اس کو اذان سن گئی ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان یہاں آ کے گرا لگاتا ہے، علیک لیل طویل، دماغ کی نسیں آ کے دبا کے ان کو سلا دے، پورے کا پورا دماغ باور کر دیتے، علیک لیل طویل، بڑی لمبی رات ہے، بڑی لمبی رات ہے، سو جا لمبی تان کے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ بیدار ہو جائے فوری طور پر دعا مانگ لے اور ناک صاف کر، 3 دفعہ ناک جھاڑ لے، ایک گرہ کھل جاتی ہے جب فوری طور پر جا کے وہ دعا مانگ لے، دوسری گرہ کھل جاتی ہے جب وہ 3 دفعہ ناک صاف اٹھ کے وضو بنا لے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ شیطان ناکام ہو کے الگ جا کے رونے لگ جاتا ہے، میں نے تو اس کو غافل کرنے کی کوشش کی تھی، یہ غافل نہیں، وہ ناکام ہو جاتا ہے، بندہ کامیاب ہے۔ جہاں سستی آئی وہاں جماعت بھی رہ گئی، نماز بھی رہ گئی، سب کچھ رہ گیا۔ میں بال الشیطان فی اذنیہ، شیطان جاتے ہوئے پہلے تو اس نے دماغ پر گرہ لگائی تھی، اب جاتے ہوئے اس کے کانوں میں پیشاب کر۔ یہ تو جب کان حقیقت میں کھلیں گے اور پھر موقع ملے گا تو پھر بندہ دیکھے گا کہ کتنی بار شیطان نے پیشاب کیا اور کتنا میں گندا اور ناپاک پلید ہو چکا تھا۔ اب تو وہ بڑا صابن سے نہا کے تیل ویل لگا کے کنگھی کر کے بڑا اپ ٹو ڈیٹ بنا پھرتا ہے، لیکن اصلاً وہ نہانے کے ساتھ بھی شاید وہ صاف نہ ہو۔ ایک دفعہ اس کا سایہ آ جائے بندے پر، چڑھ جائے تو پھر وہ اترنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان حالات میں انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیچھے ہی چلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے، اس سے غفلت نہ ہونے پائے۔ جتنا کوئی بندہ غافل رہے گا اتنا ہی زیادہ اس کا نقصان بھی ہوگا۔ قرآن مجید نے متعدد مقامات پر مختلف چیزیں ذکر فرمائی ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اے ایمان والو تم میں سے جو بھی شخص اپنے دین کو چھوڑ دے گا، دین سے پھر جائے گا، دین کی بات کو چھوڑ کر دوسری طرف چل نکلا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے کہ وہ ایسی قوم کو تمہاری جگہ پر لے آئے جس قوم کو وہ محبت کرتا ہے اور وہ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، مومنوں کے لیے وہ لوگ بہت نرم ہوں گے اور کافروں کے لیے وہ بہت سخت ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں کوشش، محنت، مشقت، جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ ان کو اس بات کا کوئی خوف نہیں ہوگا کہ دیکھنے والا کیا کہے گا، سننے والا کیا کہے گا، وہ ہمیں ایٹا بنائے گا، ہماری توہین کرے گا، یا وہ یہ کہے گا کہ اس بندے کو کیا ہے، اس کو دنیا میں زندہ رہنے کا ادب آداب کا ہی پتہ نہیں، کیسی زندگی ہے۔ اس طرح کی بات قطعاً اس سے نہیں ڈرتے، جو کوئی کہتا ہے کہنے دیجیے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کر رہے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی اور اس کا فضل ہے۔ یہ ذمہ داری اور یہ حوصلہ اسی بندے کو دیتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسیع علم والا ہے، بہت وسیع علم ہے اس کے پاس، وہ اپنے علم کے مطابق جس بندے کو جو خیر و برکت بھلائی جس کو دینا چاہتا ہے اسی کو یہ ساری توفیق عطا کرتا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارا ولی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارا ولی اور دوست ہے۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں ان کی صفت یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، پھر وہ زکوٰۃ ادا کرتے، وہم راکعون، اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے خضوع کے ساتھ ڈرتے، خوف زدہ ہوتے ہوئے، لالچ طمع کرتے ہوئے
یہ کیفیت ان کی ہوتی ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اپنے اس کے رسول کو ہی اپنا سرپرست مان لے، اپنا رہنما مان لے اور اپنا بزرگ مان لے، والذین آمنوا، اور دوسرے نمبر پر ایمانداروں کو بھی وہ اپنا خیر خواہ سمجھے، فإن حزب اللہ هم الغالبون، یہ اللہ تعالیٰ کا گروپ ہے اور اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیابی اللہ تعالیٰ کے گروپ کو ہی حاصل ہوگی اور کسی کو نہیں۔ یہ آخری فائنل بات کہ اس گروپ کو ہی کامیابی نصیب ہوگی۔ اب اس سے بڑی اور کیا کامیابی مثلا ہو سکتی ہے کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے گروپ میں شامل ہو گیا، اس کی کمزوریاں، عملی کمزوریاں، کوتاہیاں اپنی جگہ پر قائم رہی، لیکن اس کا ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان، اللہ کا گروپ اس کا ساتھ انہی کے ساتھ رہا اور دنیا میں وہ سرخ روح ہو کر یہاں سے نکلا۔ بظاہر دنیا داری کے اعتبار سے ایک بندہ اگرچہ ناکام رہتا ہے، لیکن ایسے کئی واقعات ہیں، کچھ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، کچھ تفاسیر میں مفسرین نے ذکر کیا، حتیٰ کہ قرآن مجید نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ فرمایا پہلی امتوں میں ایک بادشاہ تھا، مسلمانوں کے ساتھ اختلاف کی وجہ سے، مسلمانوں سے اس وقت کے مسلمان مراد ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ اس نے شہر سے باہر بہت لمبے چوڑے گڑھے کھدوائے، اس میں آگ جلائی اور ان کھائیوں میں مسلمانوں کو پہلے تو باز کیا کہ تو چھوڑو اور ہمارا دین جو ہے الحاد، بے دینی، کفر، شرک، اس کو تسلیم کرو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ لوگ یہودی تھے، وہ ان عیسائیوں کو مجبور کرتے تھے کہ مسلک یہودیت قبول کیا جائے اور اپنی قوم کا وہ طریقہ کار جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے اس کو فالو کیا جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنے وقت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام کی امت، ان پر جو احکامات آئے تھے وہ منسوخ نہیں ہو گئے تھے ان کے دور میں، دونوں نبوتیں بیک وقت چلتی رہی، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کی نبوت بھی تھی، اس طرح آپ کے بعد کچھ عرصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت بھی چلتی رہی، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کی بھیڑوں کو سیدھے راستے پر لگانے کے لیے آیا، لیکن شریعت کے ضمنی مسائل اور ضمنی احکامات مختلف تھے، اوپر سارا سلسلہ ایک ہی تھا، بنی اسرائیل ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخاطب تھے، بنی اسرائیل ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخاطب تھے، لیکن درمیان میں کچھ چیزیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الگ سی شریعت میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی الگ شریعت میں، ان چیزوں کا تذکرہ ہے۔ بہرحال آپس میں جب ان دونوں مذاہب، دونوں مسالک کا اختلاف شروع ہوا تو اس وقت چونکہ اقتدار یہودیوں کا تھا، اس لیے انہوں نے عیسائیوں کو اس حد تک ظلم زیادتی کے ساتھ مارنے کی کوشش کی کہ وہ اٹھا کے یا تو عیسائیت چھوڑ دو یا پھر چلو اس جہنم۔ اب بظاہر اس وقت تک تو بندے کو حقیقت حال کا علم نہیں ہو پاتا جب تک وہ اس کے اندر گھس نہ جائے، اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا یعنی عول ہوتا ہے اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، لیکن ان چیزوں کا پیچھے آنے والوں کو پتہ نہیں بتایا جا سکتا، وہ جو گزر گیا سو گزر گیا، اسی وقت ان کے سامنے جو چیزیں آ جاتی ہیں وہ آتی ہیں اور اگلی زندگی ان کی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ پیچھے آنے والی خبریں یا تو اللہ تعالیٰ بتائے یا پھر اللہ تعالیٰ کا رسول بتائے۔ بہرحال اس واقعے میں ایک واقعہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک ماں، اس کا بچہ گود میں تھا، اس کو لایا گیا کہ تو عیسائیت چھوڑ دے اور یہودیت قبول کر لے۔ اس نے کہا نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، میں ان کے نبوت کو حق سمجھتی ہوں اور ان کی نبوت کے احکامات کے مطابق ہی عمل کروں۔ لوگوں نے بچہ چھین لیا، سپاہیوں نے اٹھا کے آگ میں ڈال دیا۔ اب مانتی ہو؟ جو اتنے میں بچے کی آواز آئی کہ اماں یہاں کوئی تکلیف نہیں، یہاں کوئی تکلیف نہیں، آپ آ جائیں چپکے سے، اپنے مذہب پر قائم رہیں اور یہاں کوئی تکلیف نہیں، آ جاؤ۔ بظاہر وہ بچہ جل رہا ہے، وہ جل کے پھٹ گیا، گوشت پھٹ گیا، دھل گیا، بدبو اٹھنے لگی۔ یہ سارے دنیا کے چکر ہے، مرنے کے بعد کیا ہے وہ چکر ہے۔ ماں کو بچہ ماں کو کہتا ہے کہ اماں یہاں کوئی تکلیف نہیں، آ جاؤ جلدی آ جاؤ۔ ماں بھی چلی گئی، بظاہر
جلا دیا گیا ہوں۔ قرآن مجید نے ذکر کیا جو لوگ ان کو تکلیف دیتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں، ان کو آزمائش میں ڈالا کہ وہ مسلمان ہیں اور پھر ان کے ساتھ زیادتی کی، تکلیف میں مبتلا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بدلہ لے گا۔ وہ لوگ اگر اس کے بعد توبہ نہیں کر پائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بدلہ لے گا۔ دو چیزیں سمجھ آئیں کہ ایک بندہ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مخالفت میں کسی کو دکھ دیتا ہے، ثم لم یتوب فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، ان کے لیے عذاب جہنم ہے اور ان کے لیے جلانے کا عذاب ہے۔ توبہ نہیں کی۔ ایک بات تو یہ کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے والے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو درمیان میں رکھ کر کہ اس کی مخالفت کرنی ہے یا مسلمانوں کی مخالفت کرنی ہے، یہ بہت بڑا ظلم زیادتی ہے۔ اللہ پاک نے ان کو سنبھال لیا، وہ دنیا سے چلے گئے، ہمیں ان کی کوئی خبر نہیں، ہمارے سامنے وہ جل گئے، یہ بندہ ہمارے سامنے فوت ہو گیا، مر گیا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں اس کا کیا انجام ہوا، کیا کچھ ہوا، مختلف انداز میں قرآن مجید نے بھی ذکر کیا، حدیث رسول نے بھی ذکر کیا۔ یہاں یہ بات سامنے آ گئی کہ ماں نے ابھی سوچ بچار میں پڑی تھی، اپنے آپ کا حشر دیکھ رہی تھی کہ بچے کا کیا ہوا ہے، دوسرے لوگوں کا کیا ہوا ہے، میں اپنے آپ کو بدلوں، چلو وقتی تکلیف سے تو نجات مل جائے گی، اب آئندہ کی تکلیف کیا ہے یا سکھ کیا ہے وہ اس کو بچے نے بتایا کہ یہاں کوئی تکلیف ہے، آ جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں شہید ہونے والے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت جابر کے والد، وہ شہید ہو گئے، شہید ہونے کے بعد ان کو اٹھایا، سائڈ میں ڈال دیا، کپڑا اوپر ڈال دیا۔ اب بیٹا ایک ہی بیٹا ہے، 7 اس کی بہنیں ہیں، ماں پہلے فوت ہو چکی، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، 7 بہن، قرضہ باپ کے سر پر، بڑا پریشان ہے، بڑا پریشان، وہ بیچارہ ادھر ادھر سے گھوم کے آتا ہے، باپ کے منہ سے کپڑا ہٹاتا ہے، پھر وہ روتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انداز کا ایک دفعہ دیکھ لیا، دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا، جابر کیوں روتے؟ تیرے ابا کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے کھڑا کیا ہے اور سامنے کھڑا کر کے اس سے ڈائریکٹ بات کی ہے، بغیر کسی ترجمان کے، خود آپ بات کی ہے کہ عبداللہ بولو کیا چاہتے ہو۔ عبداللہ نے کہا کہ اللہ مجھے زندگی دے، میں دوبارہ تیرے راہ میں شہید ہو گیا۔ اب کوئی بندہ چاہتا ہے کہ دشمن مجھے مارے، میرا گلا دبا دے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے، میرا ایک ہی بیٹا، 7 بیٹیاں، اتنا سارا قرضہ چھوڑ کے میں مر جاؤں، وہ اس لیے نہیں واپس آ رہا تھا کہ میں پھر جاؤں دوبارہ اور اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو سنبھالوں، میں ان کا قرضہ ادا کروں، میں پھر دوبارہ جانا چاہتا ہوں تاکہ میں پھر دوبارہ تیری راہ میں شہید ہو کے آ جاؤں۔ یہ ہے نقطہ۔ اب یہ اطلاع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، فرمایا جابر عبداللہ یہ نہیں، یہاں جو آ گیا ہے تو اب یہاں جو کچھ مانگنا ہے مانگ، نہیں اللہ اگر دینا ہے تو مجھے وہی چیز عطا کر جو اس مرنے میں لذت محسوس ہوئی ہے، میں یہ لطف دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس بندے کو مرتے ہوئے کتنا سکھ پہنچا ہوگا، کس قدر اس کو خوشیاں نصیب ہوں، کیوں کہ وہ اللہ کی راہ میں مر رہا تھا، اس کی زندگی کام آ گئی کہ وہ اللہ کی راہ میں اللہ کا کام کر رہا تھا۔ یہی وہ اصل نقطہ ہے جس کو قرآن مجید نے ذکر کیا، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اللہ تعالیٰ کا گروپ ہی غالب ہے، دنیا میں بھی غلبہ اسی کا ہے، آخرت میں بھی غلبہ اسی کا ہے، باقی سب لوگ پس جائیں گے، کرش ہو جائیں گے، ان کا زندگی بھر کی محنت مشقت بھی ضائع، اور باقی اگلی زندگی ویسے برباد ہو گئی، کچھ بھی پلے نہ رہا۔ اس طرح کے اور بھی بے شمار واقعات ایسے ہیں جہاں یہ باتیں سامنے آئیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے یہ مسائل سمجھائے، بتائے کہ اصل زندگی دکھ ہو بھلے سکھ ہو، یہی اصل زندگی۔ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو دیکھ لیں، ابتدائی زندگی میں کتنے دکھ آئے، کتنا معاشی پریشانیاں ہوئیں، کتنا مالی پریشانیاں ہوئیں، سارے کے سارے دکھ اپنی جگہ پر رہے۔ دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے انقلاب پیدا کر دیا ان دکھوں کے ساتھ، تکلیفوں کے ساتھ۔ پھر ایک مرحلہ ایسا آیا جب فتوحات اور اموال غنیمت اس حد تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونا وہ بک بھر بھر کے دے رہے ہیں، بک بھر بھر کے دے رہے ہیں۔ صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ بتانے والا بتا رہا ہے، آپ اس بندے کو بتائے ہوئے کے مطابق دے رہے ہیں،
کسی کو زیادہ، کسی کو کم، کسی کو تھوڑا، کسی کو بہت زیادہ، وہ جس طرح حسب حال تھا وہ دیتے رہے۔ اللہ اکبر، ایک بندے کو نہیں دیا، ایک بندے کو نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہا کہ فلاں بندہ، فرمایا مجھے اللہ تبارک تعالیٰ جس طرح حکم دیتا ہے میں ویسے ہی کرتا ہوں۔ اس بندے کو جس کو نہیں دیا گیا، نہیں ملا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں کا امتحان لے لیا ہے۔ اس بندے کے دل کا امتحان لیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر راضی ہے۔ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دیا وہ اسی میں مست ہے۔ اس کا ایمان، اس کا دل ایمان کے ساتھ مضبوط ہے۔ اس کو اگر نہیں بھی دیا گیا تو اس کے ایمان میں کوئی زلزلہ نہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ جن کو سونا ملا مل گیا، جن کو دولت ملی مل گئی، مجھے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ایمان کی گواہی مل گئی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں زیادہ کس کو ملا؟ زیادہ کس کو ملا؟ جن کو دولت ملی ان کو زیادہ ملا، یا جن کو اللہ اور اس کے رسول نے تسلی دی اور ان کے دل کا امتحان لے کے اس کو کامیاب اور پاس کر دیا، اس کو زیادہ ملا؟ ظاہر ہے دنیا کی زندگی تو آج نہیں کل ختم ہو جائے گی، وہاں کی زندگی تو ابد الآباد کی زندگی۔ انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا کہ اس زندگی میں جا کر وہ دنیا میں اچھائیاں کمائے، اس زندگی میں جا کر پھر مزے سے زندگی گزارے۔ اس لیے دنیا اور آخرت کا تقابل کر کے اللہ پاک نے ان صحابہ کرام کو، اللہ کے رسول کو دنیا میں بھی پہلی زندگی کے بالمقابل زندگی کا آخری حصہ کتنا فرسٹ کلاس بنا دیا اور کس حد تک ان کو فراوانیاں عطا کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کبھی کھجور کا ایک دانہ مل جاتا تھا، کبھی کھجور کے 2 دانے مل جاتے، اور بس پانی اور کھجور کھا کے ایک آدھ کھجور کھا کے گزارا کر لیتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک جنگ میں مسلمانوں کو بھیجوایا، کھجوریں جتنی میسر تھیں وہ دے دی گئی ساتھ۔ پہلے وہ 4 کھجوریں تقسیم ہوتی رہیں، پھر دیکھا پیچھے کم رہ گئی ہیں، پھر 2 تک بات آ گئی، پھر ایک تک بات آ گئی کہ 24 گھنٹے میں ایک کھجور ملی ہے، جہاں جانا ہے منزل ابھی تک دور ہے۔ درمیان میں ہی صحابی پوچھنے لگا، شاگرد نے پوچھا کہ ایک کھجور 24 گھنٹے میں ایک کھجور؟ فرمایا تو 24 گھنٹے میں ایک کھجور کہتا ہے، ایک وقت وہ بھی آیا کہ ہمارے پاس ایک کھجور بھی نہیں ملتی تھی، پھر ہم سارا دن گٹھلی چوس چوس کے گزارا، درختوں کے پتے کھا کے گزارا۔ جانا کدھر ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہنچانا ہے، جہاں حکم دیا ہے وہاں جا کے دشمن سے لڑائی کرنی ہے۔ اب ہم سے رمضان کی بھوک برداشت نہیں ہوتی، وہاں بھوک سے جانا ہے اور پھر جا کے لڑائی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا بندوبست مندر کے کنارے سے گزرے، مچھلی اللہ پاک نے اس کو مار کے کنارے پر فرمایا کہ ہم نے وہاں ڈیرے ڈال لیے۔ بھوک تو پہلے سے ہی کئی دنوں سے، کمزوریاں تو پہلے ہی کئی دنوں سے، بس لکڑیاں اکٹھی کرتے، مچھلی کا گوشت 13-14 دن تک مچھلی کا گوشت کھاتے رہے۔ ترو تازہ، اللہ کو ترو تازہ ہے مچھلی، روز تازہ گوشت ملتا ہے، تازہ بھون کے کھاتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے جسم فربا ہو گئے۔ پہلے بھوک تھی، ملتا کچھ نہیں، اب جو کھانا شروع کیا تو جسم فربا ہو، پھر ہم نے اس میں سے الگ کر کے کچھ خشک کر دیا، وہ گوشت لے کے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے پیش کیا۔ ہمارے ساتھیوں نے اس کے کانٹوں میں سے 2 کانٹے توڑ کے ان دونوں کو نیچے کھڑا کر کے اوپر ان کے سرے ملا دی، اور نیچے ایک اونٹ کے اوپر بندہ بٹھا کے اس کو نیچے سے گزار لیا۔ ان مچھلی کے دونوں کانٹوں پہ ملے ہوئے اس کے سر کے ساتھ وہ ٹکرائے نہیں، کوئی اتنی اونچے مچھلی کیا ہوگی، کس طرح ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں۔ صرف امتحان تھوڑا ہوتا ہے، جو امتحان میں پاس ہو گیا بس وہ پاس ہو گیا۔ جب بے صبرا ہوا کوئی بندہ مارا گیا۔ کتنے لوگ ہم نے دیکھے، کتنے ہی دیکھے، فصل نہیں ہوئی، بھاگ کے بینک کے دروازہ کھڑا۔ کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک نے اگر آزمائش میں ڈال دیا ہے، صبر نہیں ہو سکا، صبر نہیں ہو سکا، بھاگ کے اللہ کے دشمن کے گھر کا دروازہ کھڑکا دیا، واپس آ کے اللہ کے سامنے گر نہیں گیا، اللہ کے سامنے آ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی، دوڑ کے اللہ کے دشمن کے گھر جا۔ وہ ایک ہے حزب اللہ، ایک ہے حزب عدو اللہ، اللہ کے دشمن کا گھر، ایک ہے اللہ کا گھر، ایک اللہ کی فوج، ایک اللہ کے دشمنوں کی فوج۔ وہ اللہ کی فوج سے نکل کر دشمنوں کو کیا کمایا، کیا حاصل کیا؟ چند ٹکے، تھوڑی سی دولت، نتیجہ کیا ہوا؟ بندہ کھانا کھاتا ہے، کوئی بھی چیز کھاتا ہے، دائیں ہاتھ سے اٹھا کے منہ میں ڈال لے، وہ منہ میں جائے گی، بندہ چبائے گا، پیٹ میں جائے گی، وہ سب کچھ عمل کرے گی،
جو اس کی فطرت میں ہے. چیز گرم ہے تو انسان کے جسم کو طاقت ملے گی، ٹھنڈی ہے چیز تو انسان کا جسم ٹھنڈا ہوگا، کمزوری کی طرف مائل ہوگا. وہ اپنے مفادات بھرپور طریقے پر اس کو پہنچائے گی. اگر وہی چیز بندہ دائیں ہاتھ سے کھانے کے بجائے بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کر دے، نتیجہ سب کچھ کوئی نکلے گا. انڈے کی جو فطرت ہے اس نے جسم میں جا کر وہی عمل کرنا ہے. کھجور میں جو فطرت اللہ نے بدیت کی ہے وہ وہی اب جسم میں جا کر اس نے وہی سب کچھ ادا کرنا ہے. باقی غذائیں بھی اسی طرح. نہ اس کا نوالا دائیں ہاتھ سے منہ کے بغیر کہیں اور جائے گا اور نہ بائیں ہاتھ سے کھایا ہوا نوالا وہ منہ کی بجائے نتھرے میں چلا جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں فرق ہوتا ہے، تھوڑا سا فرق ہو. کیا؟ دائیں ہاتھ سے اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بائیں ہاتھ سے شیطان. اب جو بندہ بائیں ہاتھ سے نوالا کھائے گا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گروپ سے نکل کر شیطان کے گروپ. بس اتنا ہی فرق ہے اور کوئی فرق. اتنا تھوڑا سا فرق حاصل کر کے جس بندے کو زندگی اچھی لگتی بھلے بے شک گزارے، ٹھیک ہے وہ کرے. اللہ اس کو پکڑ تو نہیں سکتا. چیزوں کے خواص بدل نہیں سکتے. اللہ کا نظام ایسا ہے، ضرورتیں بڑھ نہیں سکتی، کم نہیں ہو سکتی. وہ ساری کی ساری ضرورتیں اللہ تعالیٰ نے پورا کرنی ہیں، وہ ہوں گی. فرق صرف اتنا ہے، فرمایا جو اپنی ضرورتیں اپنی محتاجیاں میرے سامنے رکھتا ہے میں اس کی ضرورتیں پوری. اور جس بندے نے اپنی ضرورتیں اٹھا کے لوگوں کے سامنے رکھ دی اللہ فرماتا ہے پھر میں اس کو پرے دھکیل دے جاؤں. جو لوگ تیری ضرورتیں پوری کرتے ہیں کر میرے ساتھ کوئی تعلق. جس بندے نے اپنی ضرورتیں اٹھا کے اللہ کے دشمنوں کے پلے پر ڈال دی کہ تم میری ضرورتیں پوری کرو، اللہ تعالیٰ میری ضرورتیں. اور تو اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ یہ ہوا کیوں، یہاں تک بات پہنچی کیوں. اور اگر یہ نہیں سوچ سکا بندہ تو کم از کم یہ بات تو اس کو سوچنا ضروری تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سر سے سرپرستی کا ہاتھ اٹھا لیا ہے پھر اب مجھے کیا کرنا چاہیے. وہ بھاگا دشمن کے گھر سے، لاؤ جی بینک کا دروازہ کھا دیا، لاؤ جی یہ ہو گئی. نتیجہ کیا نکلے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ توڑ کے وہ شیطان کے رشتے میں جکڑا گیا. برباد، تباہی. اب اس کا مقدر ہے. فرمایا والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، فإن حزب اللہ هم الغالبون، اللہ تعالیٰ کا لشکر، اللہ کا گروہ، اللہ کی جماعت، اللہ کے گروپ کے ساتھی یہی لوگ غالب ہیں. دکھ تکلیف سے بندے کو آتی ہے، ادھر بھی آئے گی ادھر بھی آئے گی. زندگی کے 4 دن گزر جائیں گے لیکن اس کو دیکھنا یہ ہے کہ میں کس گروپ میں شامل ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ فرمائے، صحیح عمل کی توفیق اور جرأت عنایت کرے. لوگوں کو لہٰذا وآخر دعوانا